अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में बहुत ही कमाल की वीडियो पेश करके आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, कोई एक चीज भी वीडियो में मत छोड़िएगा, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को काट के मत देखिएगा, वरना हमारी इस बनाई गई वीडियो का मकसद जाया हो जाएगा और आपको भी फायदा नहीं होगा। तो गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि कोई भी अहम बात, मुफीद मालूमात रह न जाए, क्योंकि इस कीमती मालूमात को जानने के लिए लोग तरह तरह के तगदूद करते हैं, लेकिन हम मेहनत करके आपको घर बैठे इस मुफीद मालूमात से आगाह करते हैं। तो नाजरीन, हमारी आज की वीडियो भी इसी तरह की एक मालूमात पर मबनी वीडियो है। औरत की शलवार उतारने से पहले ये एक दाना जुबान के नीचे रख लो, बस बीवी आई आई ना करे तो सर मेरा और जूता तुम्हारा होगा। नाजरीन, एक बहुत ही मुफीद मालूमात के हवाले से आपको बताया जा रहा है कि मुबाशरत के दौरान औरत को खुश करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो मर्द औरत को मुतमईन करने में कामयाब रहते हैं तो औरत उस मर्द को बार बार अपने साथ आने का मौका देती है। औरत का दिल करता है कि बस वही मर्द उसके साथ मुबाशरत करे और उसी का तोता अपने अंदर लेने की ज्यादा ख्वाहिश करती है। जो मर्द उसकी ख्वाहिशात की तकमील करता है, कुछ मर्द ऐसे तजर्बाकार होते हैं कि वो औरत के साथ देर मुबाशरत करके और पहले रोमांस करके औरत के जज्बात को अरूज पर ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उन बातों का इल्म नहीं होता और ना ही ऐसा कोई फन होता है जिसके सबब वो औरत के जज्बात को अरूज पर ले जाएं। तो जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, औरतें उनसे नफरत करने लगती हैं और उनके करीब जाने से गुरेज करती हैं, क्योंकि चंद मिनट के लिए वो खुद को नापाक करके जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो आज की मुफीद मालूमात में आपको एक ऐसे दाने के बारे में बताया जाएगा कि अपने लम्हात को खुशगवार बनाने से कबल जो अगर जबान के नीचे रख दिया जाए तो बीवी आई आई की आवाजें निकाल कर आपके नीचे से भागने की कोशिश करेगी। तोते का तनाव और उसकी ताकत और उसकी मजबूती बर्दाश्त ना कर सकेगी और मुबाशरत से फरार हासिल करना चाहेगी। तो नाजरीन, इस दुनिया में रिश्ते प्यार और मोहब्बत के ही होते हैं और जिन रिश्तों में प्यार और मोहब्बत नहीं होता वो ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकते हैं। दुनिया में वालिदैन के बाद मियाँ बीवी का एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसमें इंसान कोई भी बात एक दूसरे के साथ करने से शर्म महसूस नहीं करता। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के ताल्लुकात में एक खास मोहब्बत रखी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पसंद से शादी नहीं होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह की तरफ से उनमें प्यार और मोहब्बत बढ़ जाता है। अगर आपको मोहब्बत हो गई है तो ये कैसे पता चलेगा कि आप हर वक्त उस शख्स को सोचते हैं और उसकी आवाज पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगर कोई आपको प्यार में कोई धोखा दे तो एक काम करना, उसको सारी जिंदगी खुश रहकर दिखाएं, वो इतना ही तड़प जाएगा। अगर किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहते हो तो एक काम करो, उसको अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत महसूस करवाओ। जिंदगी की खूबसूरती तो रिश्तों से है और रिश्ते तो तब ही कायम रहते हैं जब हम मुआफ और दरगुजर करना सीख जाते हैं। अगर तो ऐसा नहीं है फिर हम सिर्फ एक कैदी हैं और इन समाजी रस्मों में हमें एक साथ रहने और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देने पर मजबूर कर देती है, जिसका मुआशरे में खूबसूरती का मियार सफेद रंग और इस जहानत का वहाँ पर अच्छे इखलाक और बुरे ख्याल के माने नहीं रखते। और अगर किसी नरम दिल और एहसास से भरपूर शख्स को खत्म करना हो तो उसे बेसबब सुनते रहो और धुतकारते रहो, जल्द ही वो मुझ जाकर अपनी वजूद को बिठाकर जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाइश करेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। वो चार चीजें जिनकी वजह से इंसान का दिमाग तबाह हो जाता है: नींद की कमी, बीमारी में काम करना, मुसलसल तेज आवाज में बात करना और सुबह के वक्त कुछ ना खाना। इंसान की परेशानी में रहने की चार अलामत हैं: तबीयत में तब्दीली, याददाश्त और सोच में तब्दीली, जिस्मानी तब्दीली और रवैये में तब्दीली।
جھوٹ بولنے والے انسان کو ان علامات سے پہچانا جا سکتا ہے: منہ میں ڈانپنا، ناک کو چھونا، سر ہلانا، آنکھ کو رگڑنا، کان پکڑنا، منہ میں انگلی ڈالنا۔ یہی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ 4 وجوہات کی بنا پر آتی ہے: انتہا درجے کی سستی، محنت سے دل چرانا اور اللہ سے نا امید ہونا، جھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کھپاہٹ ڈالنے کی عادت۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس آ جاتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹاس ختم کرتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ زیادہ سے سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ حلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا: امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنکھناہٹ جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ دنیا سے علیحدہ رہ کر عزت کی بقا کا مزہ حاصل کرو۔ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا کہ زہر کیا ہے؟ فرمایا: ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، نفرت اور محبت۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ممکن ہے۔ خدا تک پہنچنے کی بہت سے راہ سکتے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا ایمان، لا حاصل دولت اور بے انتہا محبت۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ حقیقی عشق ہو یا مجازی، دونوں میں شیر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانا پڑتی ہے۔ خاموشی سمندر ہے، اگر گفتگو نہیں نہر کی طرح ہے تو تجھے سمندر تلاش کر، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنے پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی روحانیت کھو دیتی ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی میں غربت ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، زندہ رہتا ہے، بس ہار جاتا ہے۔ کبھی قسمت سے تو کبھی خود سے۔ ہر شخص اپنی خامی کو خوبی میں بدل سکتا ہے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ 2 چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔
بہترین دل حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ناظرین اب وہ دانہ نوٹ فرما لیں کہ جو اپنی قیمتی لمحات کو خوشگوار بنانے سے قبل عورت کی شلوار اتارنے سے پہلے زبان کے نیچے رکھ لیا جائے اور اس کے بعد وہ عمل شروع کر کے بیوی کے ساتھ چند منٹ کے لیے فوت پلے کیا جائے، یعنی کہ اس کے جسم کے مختلف حصوں کو ہاتھ سے ٹٹولا جائے، ہاتھ سے پکڑ کر مسلا جائے، تو ایسا کرنے سے عورت کی خواہش عروج پر پہنچ جاتی ہے اور اندر لینے کی خواہش کی آگ بھڑکنے کی وجہ سے وہ مرد کا نفس لینے کے لیے تڑپتی ہے۔ تو چند منٹ کے بعد طوطے میں ایسی طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ مباشرت کے دوران عورت مرد کا طوطا برداشت نہ کرتے ہوئے مختلف آوازیں نکال کر فرار حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین آپ نے لونگ کے اوپر والا جو دانہ ہوتا ہے اس کو مباشرت سے پہلے زبان کے نیچے رکھ کر پھر عورت کی پیاس بجھانے کے لیے عمل شروع کرنا ہے، اور عمل شروع کرتے ہی فوراً دخول نہ کرنا بلکہ پہلے بیوی سے پیار و محبت کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دخول کر کے طوطے کی طاقت کا زور پر جھٹکے مار مار کر عورت کے ساتھ تا دیر مباشرت کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی عورت کی مطمئن ہو جائے گی اور خوش و خرم زندگی گزارتے ہوئے آپ کی محبت میں ہمیشہ کے لیے قید رہے گی۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو ایک ایسا لاجواب دانہ بتایا گیا ہے جس کو ہم بستی سے قبل اگر زبان کے نیچے رکھ کر استعمال کیا جائے تو اس سے مقام خاص میں اتنی طاقت اور تناؤ آ جاتا ہے کہ عورت برداشت نہیں کر پائے گی اور آئی آئی کی آوازیں نکال کر فرار چاہے گی۔ تو اس سے مرد کی طوطے میں بھرپور طاقت اور تناؤ آ جاتا ہے اور طوطا تا دیر اڑان بھر کر عورت کو خوش اور راضی کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی جنسی اور جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔